اس چوری میں یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں جو میرے والد ماجد حضور معصوم ملت کے چہلم کے تعلق سے یہ بدنام کیا گیا کہ ڈھول کو جائز کہہ دیا گیا. اگر کسی کے مائی کے لال میں ہمت ہے تو آئے ثابت کر دے کہ مطلق ڈھول کو جائز کہا گیا ہے. ارے گھوچوں جب تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو چوں 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 مت کیا کرو, آ جایا کرو, سمجھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. حشمتی گھرانہ, حشمتی تلوار, نعرے حیدری. کر دیا وہ کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم نے کہا گھوچوں جب بات نہیں سمجھ پاتے ہو, اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جا کے کہیں جا کے اردو پڑھو. ابے گدھے, ڈھول جائز نہیں کیا گیا, اعلان جائز کیا گیا ہے, اور اعلان ناجائز ہے ہی نہیں. اعلان ناجائز ہے ہی نہیں. اب اگر یہی کہو گے اعلان جائز کیا گیا ہے, تو اگر یہی کہو گے نا, یہ ڈھول کی بات اگر کہو گے یہ ڈھول ہی تھا, ڈھول ہی کو جائز کیا گیا ہے, تو میں دکھاؤں گا پھر در مختار, رد المختار, فتاوی رضویہ, اور فتاوی رضویہ کے ساتھ ساتھ پھر آپ آ جائیے بہار شریعت. کہو سب کو ڈھول باز, کہو سب کو طبلہ باز, کہو سب کو ڈھولکیا باز. کیوں؟ اس لیے کہ ڈھول طبل تو بے لام. گھوچوں بالکل صحیح سے بتا رہا ہوں, صحیح سے جا کے ڈکشنری دیکھنا, لغت دیکھنا کہ تو بے لام طبل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب ڈکشنری پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا طبل کا معنی ڈھول ہے اور اس کی جمع طبول و طبال ہے, اس کا معنی ڈھول ہے. اب اعلیٰ حضرت کو پڑھو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا, اور سننا, میں فتاوی رضویہ کی بات کر رہا ہوں, بات سمجھا کرو. لیکن بات کیا نا, میں نے بزرگوں کا ایک قول بھی پڑھا. وہ کیا بزرگوں نے فرمایا, تم سمجھاؤ گے کسی کو, کوئی معترض ہے تمہاری بات پر, ایک بار سمجھاؤ گے, دو بار سمجھاؤ گے, تین بار سمجھاؤ گے. فرمایا جو معترض ہے اگر محض معترض ہے تو سمجھ جائے. غور سے سننا, اگر محض معترض ہے, اگر صرف معترض ہے تو سمجھ جائے گا, اور اگر حاسد ہے تو کبھی نہیں سمجھے گا. اگر حاسد ہے تو کبھی نہیں سمجھے گا, کیونکہ اسے آپ سے حسد ہے, اور حسد کا علاج نہیں, صرف موت اس کا علاج ہے. جاؤ مر جاؤ, اور ہمت ہے تو میدان میں آؤ, آ کے ثابت کرو. ارے تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ بحث احکام سے ہوتی ہے یا بحث ادلہ سے کی جاتی ہے, بحث کس سے ہوتی ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, دلیلیں کسے کہتے ہیں, احکام کیا ہوتا ہے, کون اصل ہے کون فرع ہے, بات حرام لغیری یا حرام لعینی کی ہے, کتنی تفصیل کی گئی, فاسق بھی کہا گیا, سب کچھ کہا گیا, لیکن اس کے بعد وہی مرغے کی ایک ٹانگ جائز کہہ دیا, جائز کہہ دیا, جائز کہہ دیا. تو آؤ دکھائیں, آؤ کھوپڑی سے ہی کریں تمہاری. اعلیٰ حضرت سے سوال ہے رضی اللہ تعالیٰ, فتاوی رضویہ شریف میں سوال یہ ہوا اعلیٰ الفاضل بریلوی سے کہ ایک مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آئے تھے, انہوں نے آ کر جلسہ رکھا. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, کیونکہ کچھ گھوچوں یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ نقل میں ضروری کیا چیز ہوتی ہے. میں مناظرہ رشیدیہ کی بات کر رہا ہوں, جا کے پڑھ لینا. گھوچوں نقل کے اندر من وعن الفاظ کا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے, مفہوم کی رعایت لازمی ہوتی ہے. یہ میں مناظرے کی بات کر رہا ہوں, مناظرہ رشیدیہ جا کے پڑھ لینا. نقل کی تعریف کیا ہے اور نقل کے قانون اور قاعدے کیا بتائے گئے, ورنہ تم کل کو گھوچو یہ بھی کہہ دو کہ یہ الفاظ تو ہیں نہیں. تمہیں یہی نہیں پتا نقل میں الفاظ کی رعایت ضروری نہیں, مفہوم کی رعایت ضروری ہوتی ہے. یہ قانون کی بات کر رہا ہوں میں, جو مناظرہ رشیدیہ کے اندر لکھی گئی. ایک ہی کتاب ہے مناظرے کی جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر لکھا گیا. خیر تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سوال ہوا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ بتائیے کہ ایک مولانا صاحب آئے تھے ہمارے یہاں, انہوں نے جلسہ رکھا تقریر کرنے کے لیے, اپنا باز کہنے کے لیے, اور اس جلسے کا اعلان ڈھنڈورا پٹوا کے کیا. کیا کیا؟ اعلان کس کا؟ جلسے کا اعلان, اپنے باز کا اعلان ڈھنڈورے کے ذریعے کیا. ڈھنڈورا جانتے ہو بھیا؟ اڑکی دیکھی ہے آپ نے, اڑکی ہوتی ہے گورنمنٹ اڑکی کرتی ہے تو ڈھنڈورا پٹتا ہے کہ نہیں پٹتا؟ اس میں 2 سے 3 ڈھول کم سے کم ہوتے ہیں. ایک ڈھول نہیں ہوتا, 2-4 ڈھول سے ڈم 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 ڈم, اور اس کے بعد ہاں بھائی فلاں ابن فلاں کی زمین کڑکی ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور سے سننا۔ اب مقصد بتانے کا کیا ہے؟ مقصد بتانے کا یہ سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا کہ مولانا صاحب نے اپنا وعظ، اپنی تقریر کا دن لوگوں کو بتانے کے لیے ڈھنڈورا پٹوایا، کیا اس لیے ڈھنڈورا پٹوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اعلیٰ حضرت جواب میں تحریر فرماتی ہیں، الجواب ظاہر جواز ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ظاہر جواز ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ اشتہار سے، پوسٹر سے اعلان اپنے جلسے کا کرنا انسب تھا، لیکن اگر ڈھول سے ڈھنڈورے سے کروا دیا تو یہ غلط بھی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ پتہ چلا اعلان چاہے جلسے کا ہو یا اعلان محرم کا ہو، جب ڈھول سے جلسے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، ڈھنڈورا بجایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ظاہر جواز، اور در مختار سے حوالہ، اس کے اندر یہ حوالہ اعلیٰ حضرت نے جائز ہونے پر دیا رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، جس طرح رمضان میں سحری کے جگانے کے لیے سونے والوں کو طبل یعنی کہ ڈھول سے جگایا جائے گا، اعلان کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اگر مولانا صاحب نے یہ اعلان کر دیا تو یہ اعلان ڈھنڈورے سے غلط نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ڈھول یا ڈھنڈورے کے ذریعے اعلان کرنا شریعت نے غلط نہیں رکھا ہے۔ مطلق ڈھول بے شک ناجائز ہے، لیکن اگر اعلان کے لیے ہو تو فتاوی رضویہ، در مختار، رد المحتار اور اللہ اکبر دوسری کتاب بہار شریعت، ان سب بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے فرمایا اعلان کے لیے رخصت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ڈھول بجانا مقصد نہیں، مقصد اعلان کرنا ہے۔ سنیت کا کام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب یہ بات ایسا نہیں، یہ بات یہیں بولی گئی، یہ بات وہاں بھی بتائی گئی تھی، باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا کہ اعلان کے لیے رخصت ہے، لیکن وہ بات ہم نے جو پہلے ذکر کری نا، جو فرمایا اللہ والے نے کہ معترض ہوگا تو ضرور مان جائے گا، لیکن حاسد کبھی نہیں مانے، حاسد کبھی۔ خیر، میں اس تفصیل